آج انشاءاللہ ہم سورہ حج کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، عرفان بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور جو اس میں ناحق کسی پر زیادتی کا ارتکاب کرے تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت سفیان بن حرب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، تو اس پر ارشاد فرمایا کہ بے شک انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے دین اور اس کی اطاعت اور اس مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا ہے، اور اس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کا یہ گھر ہے، تو جو مکے میں رہتے ہیں وہ لوگ اور جو دور دراز سے اس کا حج اور طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، تو تمام کے تمام لوگوں کا حق اس میں برابر ہے، اور کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے سے روکے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں مسجد حرام سے خاص کعبہ معظمہ مراد ہو، جیسا کہ امام شافعی کا فرمان ہے، تو اگر یہ مراد لیں خاص مکہ معظمہ تو پھر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مسجد حرام تمام لوگوں کا قبلہ ہے اور اس کی طرف منہ کرنے میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی لوگ سب برابر ہیں، اور سب کے لیے اس کی تعظیم و حرمت اور اس میں حج کے ارکان کی ادائیگی یکساں ہے۔ طواف و نماز کی فضیلت میں شہری اور پردیسی کے درمیان کوئی بھی فرق وغیرہ نہیں ہے۔ اور اس آیت میں مسجد حرام سے مکہ مکرمہ یعنی پورا حرم اگر مراد ہم لیں، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا مراد لیا، تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ حرم شریف شہری اور پردیسی سب کے لیے برابر ہے۔ پھر مسجد حرام مراد نہیں ہوگی، پورے کا پورا حرم جو ہے وہ مراد ہوگا۔ اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا حق سب کو حاصل ہے، جبکہ کوئی کسی کو اس گھر سے نکال نہیں سکتا۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی زمین کو بیچنے اور اس کا کرایہ حاصل کرنا آپ نے منع فرمایا تھا، آپ کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اور حدیث پاک بھی پیش کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ حرم ہے اور اس کی زمینوں کو فروخت وغیرہ نہ کیا جائے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں ناحق کسی پر زیادتی کا ارادہ کرے۔ مسجد حرام میں ناحق زیادتی سے کیا مراد ہے، اس کے حوالے سے مفسرین کرام کے چند اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ اس سے شرک اور بت پرستی جو ہے وہ مراد ہے، یعنی حرم کے اندر شرک اور بت پرستی وغیرہ نہ کی جائے۔ اسی طرح یا اس سے مراد ہر ممنوع قول اور فعل ہے، حتیٰ کہ حرم کے اندر خادم کو گالی دینا وغیرہ بھی منع ہے۔ اسی طرح اس سے حرم میں احرام کے بغیر داخل ہونا یا حرم کے ممنوعات کا ارتکاب کرنا، جیسا کہ حرم کی حدود کے اندر شکار وغیرہ کرنا یا کوئی درخت وغیرہ کاٹنا، تو اس کی بھی کیا ہے، ممانعت ہے۔ یا اس سے مراد وہ قول ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حرم کے اندر نہ تجھے کوئی قتل کرے اور نہ تو کسی کو قتل کرے، اور نہ ہی حرم کے اوپر تجھ پر کوئی ظلم کرے اور نہ ہی تو کسی پر ظلم کر۔ تو حرم کی حرمت کی وجہ سے اس کے اندر یہ تمام کے تمام کام، یہ تمام کے تمام گناہ کرنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ بن انیس بن حتل کو 2 آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا، جن میں ایک مہاجر تھا، دوسرا انصاری تھا۔ ان لوگوں نے اپنے نسب پر فخریہ باتیں کی تو عبداللہ بن انیس کو غصہ آیا، تو اس نے انصاری کو قتل کر دیا اور خود مرتد ہو کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو حرم کی حدود کے اندر ظلم اور زیادتی کا ارادہ کرتے ہیں، تو فرمایا ان کو دردناک عذاب وغیرہ کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان بابرکت مقامات کا ادب احترام اور ان کے جو احکامات ہیں ان کو ملحوظ نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔